نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا اے ایمان والو تم بہت زیادہ برے گمانوں سے تم بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تم جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھائے، بس تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ تو آیت کریمہ میں جو ہے 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ برا گمان نہ کرنا، دوسرا یہ کہ اپنے بھائی کی جاسوسی نہ کرنا، اور تیسرا یہ کہ غیبت نہ کرنا۔ تو غیبت اصل میں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ جواب دیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تب تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اگر وہ اس کو سن لے تو اس کو برا لگے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ برائی موجود نہ ہو تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ تو مسلم شریف میں اس کو جو ہے وہ روایت کیا گیا ہے۔ تو آیت کریمہ میں جو سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جس طرح مردار حرام ہے اس طرح غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ تو غیبت کرنا جو ہے وہ مردہ گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ جس نے ایک اور حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما عرج، کہ جب مجھے معراج نصیب ہوئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا لہم اظفار من نحاس، کے جن کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے تھے، اور وہ اسے اپنے وجوہہم وصدورہم، اپنے چہرے اور اپنے سینے جو ہے نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت پامال کیا کرتے تھے، ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ غیبت کرنا جو ہے وہ دوسروں کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اس میں ایک اور حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بھی 2 عورتیں جو ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا۔ دوپہر کو وہ شخص دوبارہ آیا اور اس نے یہی سوال کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بلوایا اور پیالے منگوائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں قے کرو۔ انہوں نے جب قے کی تو اس میں خون پیپ اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے حلال چیزوں سے رک کر روزہ تو رکھا تھا لیکن حرام چیزوں میں پڑھ کے روزہ جو توڑ دیا، اور یہ دونوں عورتیں جو ہیں دوسروں کا گوشت کھا رہی تھیں۔ مسند امام احمد میں جو ہے اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو غیبت کرنا جو ہے وہ دوسروں کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، یعنی اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے یہ بات حدیث میں آئے کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو محفوظ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے نماز پڑھائی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ آپ آگے بڑھے ہیں اور اس کے بعد آپ پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ بعد میں انہوں نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے نماز میں جنت اور دوزخ دکھائی دی گئی۔ تو جنت جب دکھائی دی گئی تو میں خوشہ پکڑنے کے لیے آگے ہوا، اگر میں پکڑ لیتا تو رہتی دنیا تک لوگ کھاتے رہتے، اور اس کے بعد جہنم کا نظارہ میں نے دیکھا جو بڑا ہی خوفناک تھا، اور اس میں نے عورتوں کی کثیر تعداد دیکھی۔ حضور نے وجہ یہ بیان کی کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر ساری زندگی بھی ان پہ احسان کرتا رہے، اگر کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو وہ کہتی ہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا بھلائی کی ہے۔ بخاری شریف میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث میں ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ تم لعن طعن کرتی ہو، غیبت کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو،
تو وہاں پر بھی یہ وجہ بیان کی گئی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک باغ سے ہوا اور آپ نے وہاں پر کسی کی چلانے کی آواز جو سنی تو وہ دو مردوں کی آواز تھی جو قبر میں تھے، ان کے جو ہے وہ چلانے کی یہ آواز تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو عذاب تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ یورین کے جو چھینٹے جو ہیں ان سے جو نہیں بچتا تھا، تو جس کی وجہ سے ان پہ جو عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز شاخ جو ہے وہ توڑی اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کی قبروں پہ جو ہے وہ آپ نے گاڑ دیا اور کہا کہ جب تک یہ شاخ ہری رہے گی ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں جو اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ تو غیبت کرنا ایک قبیح عمل ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں آیا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے غیبت کرنے والے کے لیے اور تانا دینے والے کے لیے۔ اور پھر بعد میں تیسرے نمبر پہ اس شخص کا بھی تذکرہ کیا گیا جو مال جمع کرتا رہتا ہے۔ اور پھر عذاب کی وعید بھی یہاں پر ارشاد فرمائی گئی کہ ان کو جو ہے حطمہ میں پھینکا جائے گا، یعنی جہنم حطمہ یعنی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ تو ایک اور حدیث میں جہنم کے بارے میں آیا کہ جہنم جو ہے وہ کیسی آگ ہے جہنم میں۔ تو جہنم نے اللہ پاک سے یہ شکایت کی کہ میرا بعض حصے کو کھائی جاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کو دو سانسیں عطا کیں، نفس فی الشتاء نفس فی الصیف، ایک سردی کا سانس اور ایک جو ہے وہ گرمیوں کا سانس۔ تو تم یہ جو سردی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی ایک سردی کی وجہ سے ہے، اور تم جو گرمی جو محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے گرم سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ بخاری شریف میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی اس حدیث کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ تو آج کل غیبت جو ایک مشغلہ جو ہے بن چکا ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو وہاں پر ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کی برائی جو کر رہا ہے، یعنی ایک مشغلہ بن چکا ہے۔ تو جتنے بھی کبیرہ گناہ ہوتی ہیں اس میں وقتی طور پہ تو لطف انسان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، لیکن بعد میں انسان کا ذہن جو پریشان رہتا ہے، اور اسی لیے اگر سکون ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور نیک کام جو ہوتا ہے اس میں وقتی طور پر بھی لطف ملتا ہے اور پھر بعد میں اس کو سکون بھی ملتا ہے جو شخص نیک کام کرتا ہے۔ تو آج کل مجالس میں غیبت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ تم جو ہے بہت زیادہ برے گمانوں سے تم بچو۔ جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو پھر اس کی برائی جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کی جو ہے وہ نفی کی ہے کہ بھئی تم بدگمانی کرو ہی نہ، اور یہ کہ کسی کا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بھئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی نقالی کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو بہتر نہیں جانتا کہ میں کسی کی نقالی کروں اور مجھے اتنا مال مجھے مل جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ نفی کی، اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو کسی کے نقل کرنا کہ وہ شخص اس کو برا محسوس کرے، یہ بھی غیبت میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو غیبت جو ہے اتنا قبیح عمل ہے، کوئی اور گناہ انسان کرے وہ توبہ کرے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اور اگر وہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے بخشش کی دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، یعنی اس صورت میں پھر جو ہے غیبت معاف ہو سکتی ہے۔ تو آج کل یہ جو مشغلہ بن چکا ہے، ہم سب کو جو ہے اس سے جو ہے وہ جان چھڑانی چاہیے، کیونکہ معاشرے کے اندر پھر رشتہ موافقات قائم نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الحجرات میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو برے نام سے نہ پکارے، اور اس کے بعد
کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب رشتہ مفاد قائم نہیں ہوگا تو پھر لوگ جو ہے قوم نہیں بن سکتے، جب لوگ قوم نہیں بن سکتے تو پھر وہ ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ اب لوگوں کے نظریات کو یا یہ کہ ان کو ایک قوم بنانے کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ جب انسان جو ہے کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نیک پارسا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو زیادہ پاک گمان نہ کرو، پاک تصور نہ کرو۔ وہ اعلم بمن اتقى، اللہ پاک جانتے ہیں کہ تم میں زیادہ متقی کون ہے۔ تو جب ہمارے اندر عاجزی انکساری ہوگی تو پھر ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے دل میں غرور تکبر ہوگا، ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، تو پھر جو ہے وہ غیبت کی طرف انسان جو ہے وہ راغب ہوتا ہے۔ تو غیبت کی مذمت جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی اور حدیث میں بھی بیان کر دی گئی۔ چغلی کرنا، غیبت کرنا، ایک اور حدیث میں آیا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے تو دوسروں کا گمان جو ہمارے بارے میں اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں یہی بات آئی کہ تم دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حدیث میں بھی یہ ارشاد ہوا تو ہم دوسروں کے لیے ہم یہ پسند کس طرح کر سکتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ ہم پسند کرتے ہیں بھی وہ ہماری غیبت کرے، تو کیا ہم یہ پسند کریں گے وہ ہماری غیبت کرے؟ ہم جب اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے غیبت کرنا، تو پھر ہم دوسروں کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم خود یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم سے کوئی جھوٹ بولے تو ہم پھر کسی سے جھوٹ کیوں بولیں؟ ہم خود جب یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہم سے بدگمانی کرے، ہمارے بارے میں بدگمانی کرے، تو ہم پھر کسی کے بارے میں بدگمانی کیوں کریں؟ جب کوئی ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہماری جاسوسی کرے، تو پھر ہم پھر کسی کی جاسوسی کیوں کریں؟ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، عاجزی اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ جتنا آپ ذکر کریں گے، جتنا آپ قرآن کریم پڑھیں گے، تو قرآن کریم پڑھنے سے قرآن کریم کی صفات آپ کے اندر آئیں گی، آپ کا دل پاک ہوگا، آپ کا دل تقویٰ کی طرف مائل ہوگا، اور پھر ان تمام کبیرہ گناہوں سے ہماری جان جو ہے چھوٹ سکتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں، ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔